أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے سورۃ والضحیٰ کی پہلی دو آیات کی تفصیل بتانی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب والضحیٰ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روح زیبا ہے۔ لغت کے اندر 14ویں رات چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک کی رب تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ فرمایا پیارے مجھے تیرے 14ویں رات سے زیادہ جو چمک ہے اس چہرے کی قسم ہے۔ تو اب جس کے رخسار کی، جس کے چہرے کی رب قسمیں کھائے، ہم قسمیں کھاتے ہیں رب کی، اور رب قسمیں کھا رہا ہے مصطفیٰ کے روح زیبا کی۔ تو رب مصطفیٰ کے روح زیبا کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، مثلکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی قسمیں کھائیں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور اس کے اندر بہت سے نکات ہیں۔ مثلا اب یہ کہا صحابہ کرام نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، تو صحابہ نے دیدار کیا تو صحابی بنے نا۔ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظہری مبارک میں دیدار کیا وہ صحابی ہوا۔ تو صحابی بنتا ہی سرکار کی زیارت سے۔ تو اب سرکار کی زیارت سے بنا، تو جنہوں نے تو زمانہ پایا وہ تو صحابی بنے۔ تو اب ہم نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نبی کا چہرہ مبارک روح زیبا کیسا ہے؟ تو اس کی منظر کشی بیان کرنے کے لیے رب نے اس صورت کو کہا کہ اے غلاموں، مصطفیٰ کی چہرہ بے مثل اور بے مثال ہے، 14ویں رات سے بھی زیادہ چمک والا، 14ویں رات سے بھی زیادہ چمک والا ہے۔ اب یہاں پر جو سرکار کے روح زیبا یعنی 14ویں رات سے زیادہ چمک والا چہرہ ہے، یہ جو چہرے کی شان و شوکت ہے اور چہرے کا حسن جو ہے، یہ صحابیوں نے بھی بیان کیا۔ وہ بخاری کی اور دیگر کتب میں یہ ساری شمال ترمذی شریف کھول کے دیکھیں، اس میں ہر صحابی نے اپنا بیان کیا کہ سرکار کا روح زیبا ایسا ہے۔ تو بات یہ ہے، جو صحابی بات فرمائے گا وہ سند، وہ بات بنے گی، وہ جائے گی حدیث کی کتب میں۔ تو آپ اسماء رجال کی کتب اٹھا کے دیکھیں، پھر اس پر بحث کریں گے علم والے۔ وہ کہیں گے اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یا حسن ہے، یا حسن لذاتی ہے، یا حسن لغیری ہے، یا حدیث ضعیف ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہیں حدیث ضعیف ہے انہیں حدیث ضعیف کی تعریف تک نہیں آتی ہے۔ تو جس کو حدیث ضعیف کی تعریف نہیں آتی اور وہ حدیث ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، سوال پوچھا جائے ان سے کہ حدیث ضعیف کی تعریف تو سنائیں، ہمیں نہیں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ بات یہاں پر جو بیان کرنے والا راوی ہے، قرآن کا راوی اللہ ہے، تو اللہ سرکار کے حسن کے چہرے کی منزل کشی بیان کر رہا ہے۔ مولا رب کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا سارے کائنات کا حسن کا مالک میں ہوں۔ حسن کا مالک تو اللہ ہے۔ تو حسن کا مالک جب سرکار کے چہرے مبارک کی قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ روح زیبا بے مثل اور بے مثال ہے، ایسا حسن میں نے کسی کو عطا نہیں کیا، اس لیے تو قسم کھائے گا۔ تو جس کی حسن کی رب قسمیں کھائے، وہ حسن مالک ہو کر قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس جیسا حسن کسی اور کو نہیں دیا۔ اگر کسی نے کہنا ہو نا کہ خوبصورت کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، جو سرکار کے اندر خوبی ہے، جو سرکار کے اندر حسن ہے، وہی حسن ہے۔ جو سرکار کے اندر نہیں ہے وہ تو حسن ہی نہیں ہے۔ گویا حسن بھی سرکار کی بارگاہ میں حیرات مانگتا ہے، حسن بھی حیرات مانگتا ہے۔ اور اس کی مثال یوں دیکھیں، فرمایا کہ اگر اب تو موبائل آگے، کیمرے آگے ہیں، تو پہلے دوروں کے اندر اب بھی معاملہ ہے لیکن اب کم ہے۔ جب
مجرم پکڑنا ہو تو اب آج کے دور میں CID اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اس بندے کو دیکھا، ہمیں اس کا بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا ہے۔ اس کا حلیہ بتایا جاتا ہے، اس کا حلیہ بتانے کے بعد اس کا ایک سکیچ تیار کیا جاتا ہے، اس کی شکل کو دیکھ، اس کا جیسا جیسا بتاتا ہے کہ وہ ناک ایسی ہے، ہاتھ ایسا ہے، وہ سارا اس کا حلیہ وہ ہاتھ سے مصور تصویر بناتا ہے۔ جو ہاتھ سے بنانے والا ہوتا ہے تصویر، اس کو مصور کہتے ہیں۔ تو اب مصور جو ہاتھ سے تصویر بناتا ہے، اس کا ایک دن کے اندر ایک تصویر تو نہیں بناتا، کئی تصویریں بناتا ہے۔ تو اب وہ ایک دن کے اندر کئی تصویریں بناتا ہے۔ اب اتنی زیادہ تصویریں، کسی تصویر کو اب لائبریری، اب اس کے کمرے کے اندر اسی کے ہاتھ کی تصویریں اتنی زیادہ ہیں۔ اب ایک تصویر کو اٹھا کے کہیں کہ یار یہ تصویر بڑی کمال کی بنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ساری تو اسی نے خود بنائی ہے، ساری اس نے خود بنائی ہے، وہ ہاتھ سے خود مصور ہے، بنانے والا ہے، تو ساری ہی کو چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی کمال کی ہے۔ اب اسی پر آ جائیں، اب ساروں کو بنانے سب کو اللہ نے بنایا ہے، سارے حسن کو رب نے بنایا، ساروں کو حسن رب نے عطا فرمایا، لیکن اس حسن پر رب کہے کہ مجھے اس مصور رب ہے، بنانے والا اللہ ہے، تو مصور جب اس صورت کی قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مصور ہوں، لیکن میں مصور ہو کر اس کی قسم اٹھا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس جیسا مصور کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے تو قسم اٹھا رہا ہوں۔ وہ خود مصور ہے، تو جو خود مصور ہو کر اس کی قسم اٹھائے اور تم کہو کہ مثلکم، بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں مثلکم، وہ مصور ہو کر اس کی قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ رب مصور ہے، رب نے سرکار کو بنایا، رب نے بنایا نا، تو رب قسمیں اٹھا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مثلکم۔ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا، واللہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا۔ آگے کیا کہا؟ واللیل اذا سجا۔ اب لیل کا معنی کیا ہے؟ لیل کا معنی اب لیل کے معنی دو ہیں، ایک لیل کا معنی معراج ہے، یعنی لیل کا معنی رات ہے نا، اور اس رات سے معنی معراج ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معراج پاک رات کو ہوئی تھی۔ معراج کا واقعہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ وہ معراج جب سرکار علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تشریف فرما ہوئے تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ عمدۃ القاری کے اندر یہ حدیث ہے، کیا کہا؟ کف یا محمد۔ اب کف امر کا صیغہ، کف یا محمد، اے پیارے حبیب آپ ٹھہر جائیے، ان یصلی، آپ کا رب آپ پر پہلے درود نہ پڑھ لے؟ تو گویا سدرہ پر قدم رکھنے سے پہلے رب فرمائے کہ پیارے ابھی قدم نہیں رکھنا، پہلے آپ کا رب آپ پر درود نہ پڑھ لے۔ تو جس پر رب درودوں کی پتیاں نچھاور کرے، پھر بھی تم کو مثلکم، بہت بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مثلکم۔ اب لیل کا معنی رات کو معراج ہوئی تو یا رات ہے، اور دوسرا لیل کا معنی سرکار علیہ السلام کی زلف عنبری ہے، زلف مبارک۔ تو اب دو معنی ہوئے۔ اب اگر لیل کا معنی رات لیا جائے تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں۔ اب دوسرا اگر زلف عنبری معنی لیا جائے تو آگے آیا ہے اذا سجا، تو اذا سجا، اب لغت کی منجد کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کتاب و مفردات اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی قاموس، کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تو سجا کا معنی لغت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو چیز چھپ جائے، پردے میں آ جائے، حجاب میں آ جائے، اس کو سجا کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ بخاری کی شریف کی کتاب پڑھی ہے، اگر اس پر میں کپڑا ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا کہ بخاری ہے یا مسلم ہے یا ترمذی شریف ہے؟ نہیں معلوم، کیونکہ حجاب آ گیا، پردہ آ گیا، تو جو چیز چھپ جائے اس کا نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے۔ تو اب لیل کا معنی زلفیں ہوں اور سجا کا معنی چھپنا، تو چھپنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا، تو کس میں چھپی؟ بخاری شریف پر میں نے اگر پردہ اس پر کپڑا ڈالا ہے تو درمیان میں حجاب آیا ہے، حجاب کیا ہے؟ کپڑا، کپڑے سے چھپی ہے، تو چھپنے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ تو اب زلفیں چھپلی، زلفیں چھپی، کس میں چھپی؟ کیا معنی اس کا؟ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ فرماتے کیا؟ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی ذات پاک اپنی زلفوں کو سنوارا، سرکار علیہ السلام نے اپنی زلفوں کو سنوارا، میں تو یہ لفظ بھی کہنے کے لیے ڈر رہا ہوں، کیوں؟
आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़ों को नहीं संवारा, वो तो पहली सब्र है, वो तो सारी कायनात को संवारने के लिए है। हम अपनी जुल्फ़ों को संवारते हैं, हम अपनी जुल्फ़ों को संवारते हैं, हम अपनी दाढ़ी को संवारते हैं, हम कंघी करते हैं संवारने के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़ों को कंघी की है संवारने के लिए नहीं, बल्कि कंघी से सरकार ने अपनी जुल्फ़ों को संवारा, कंघी को संवार दिया है, कंघा को संवारा है सरकार ने। जो कंघी शरीफ थी ना, कंघा शरीफ, जिससे सरकार अपनी जुल्फ़ों को संवारते थे, सरकार को जुल्फ़ों को संवारने की हाजत नहीं थी, वो कंघी करके कंघी को हुस्न दे दिया है। आज हम कंघी करते हैं, कंघी हमें हुस्न देती है। क्यों हुस्न देती है? कि इसने सरकार की जुल्फ़ों को संवारा। तो सरकार को जुल्फ़ों संवारने की हाजत नहीं थी, कंघी को हाजत थी। तो कंघी सरकार ने तो आका अलैहिस्सलाम ने की, तो कंघी को भी हुस्न अता फरमा दिया। अब संवारा, तो जब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़ों मुबारक पर कंघी शरीफ किया, तो फिर उसके बाद संवारते संवारते अचानक सरकार की जुल्फ़े मुबारक के बाल चेहरे पर आ जाते, चेहरा छुप जाता। रब ने इसी को कुरान की आयत बना दिया। अभी भी कहते हैं मिसलों को मौला, आका अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फ़ों को संवार रहे हैं, इसमें कुरान की आयत बनाने की क्या हाजत है? अब इसमें कोई फर्ज है क्या? इसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है? कोई शरीयत का हुक्म दिया जा रहा है? कोई मना किया जा रहा है? ना हुक्म दिया जा रहा है, ना मना किया जा रहा है। तो फिर क्या है? यार की अदा है। तो यार की अदा कुरान में क्यों बयान की? यार की अदा इसलिए बयान की, बताना ये चाह रहे हैं रब कि मेरे यार का जुल्फ़े संवारना भी बेमिसल है, मेरे यार की हर अदा ही बेमिसल है। तो जिसकी अदा पर रब कुरान की यार बना दे, तो फिर भी तुमको मिसलुकुम, तो फिर तुम बदबख्त हो, क्योंकि रब ने सरकार की जुल्फ़ों संवारने को रब कुरान की याद बना दे और तुम फिर को बेमिसल हो। फिर भी तुम कहो कि सरकार अलैहिस्सलाम मिसलुकुम, वो तो हमारी मिसल ला हौला वला कुव्वता। अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूरानी पाक का सदका हमें सरकार अलैहिस्सलाम की अज़मत और फ़ज़ाइल और मनाक़िब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल बलाग़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।